انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی، اور دوا کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا، اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو، کمزوری محسوس ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل منہ کے ذریعے کسی شے کا اندر جانا نہیں، بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا، اصلاح کا سبب بننا، یہ اصل ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، لہٰذا روزہ چلا جائے گا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم مزاج شرع دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے، لہٰذا یہ انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گی، مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب ہم جب فتویٰ دیتے ہیں، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں اور بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں، دونوں طرح کے علماء کے قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے، کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے، کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور جو صحت مند ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ چڑھوا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چند چیزیں بس میں نے آپ کو عرض کیا، جیسے ابھی ڈرپ کا اور انجیکشن کا مسئلہ ذکر کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اس کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے تو بالکل اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ لگوا لیں۔ جیسے اب کوئی بیمار ہو گیا، بہت زیادہ حالت روزہ میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگوا لیں، آپ حالت سنبھل جائے گی، لگوا لیجئے گا، روزہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر صحت ہے اور ویسی مطلب سے طاقت کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہ کریں، کیونکہ یہ روح روزہ کے خلاف ہوگی۔ ایک انہوں نے مزید یہ کویسچن کیا تھا انہی بھائی نے کہ کیا نسوار اور سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے، کسی کا ستر کھلا دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک اصول یاد رکھیے کہ کوئی بھی گندگی بدن سے باہر آئے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا آنکھوں سے، دکھتی آنکھوں سے جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، وضو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب ہے، یہ جو مطلب یہ جو ہمارے مخرج معتاد کہلاتے ہیں، یعنی عادتاً جن سے گندگی نکلتی ہے، ان سے کوئی بھی چیز باہر نکلے گی، وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر جسم میں کہیں بلڈ نکلا یا پیپ وغیرہ نکلی اور وہ بہہ کر ایسی جگہ پر چل پڑی یا بہنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اتنی زیادہ مقدار میں نکلی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض تھا، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ جسم سے جب کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے پانی بہہ جائے، مخرج معتاد سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے پیپ یا خون نکل کر بہہ جائے، یا کم از کم اتنی مقدار میں نکلے کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جسے خون نکلا آپ نے صاف کر دیا، پھر اور نکلا صاف کر دیا، اور کر دیا صاف کر دیا، اگر آپ اس کو نہ صاف کرتے تو یہ بہہ جاتا، تو چاہے آپ نے اس کو بہنے نہ دیا، یہ بھی وضو توڑنے کا سبب بنے گا۔ اس طرح چھالا نوچا اور چھالے کے اندر کا پانی بہہ گیا، تو یہ بھی اصل میں بلڈ ہوتا ہے جو رنگ بدل کر پھر یہ پانی کی شکل میں آتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اتنا پانی ہو کہ جیسے آپ نے چھالا نوچا تو وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسوار کھانے سے، سگریٹ سے، کھانا کھانے سے، کسی کا ستر کھلا دیکھ لیا، گالی بک دی، اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، یہ جو گندی چیزیں کہ سگریٹ ہے یا گالی بک دی ہے، ستر کھلا خدا نخواستہ جان بوجھ کے دیکھا، تو اس سے مطلب نورانیت میں کمی ضرور آئے گی، لیکن وضو قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے
فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کرے۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی اگر دعا کر رہے ہیں تو یار کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو ذہن میں رکھیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا جب معاملہ ہوگا آپ دعا کریں گے تو اتنے عرصے تک یہ دعا آپ کی مرضی کے موافق قبول نہیں ہوگی، یا ہوگی ہی نہیں، یا ہوگی ایک خاص ٹائم پر جا کر ہوگی۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، ہمت کر کے دعا کرتے رہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت، مقبول ہونا یا نہ ہونا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ مقبول نہ ہو، پہلے ہونے کی صورت کر لیں، پھر نہ ہونے کی آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیتا بلکہ اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی، بغیر مانگے بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی ایک نشانی بنائی گئی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا بلکہ وہ دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب ایسے اشخاص آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھیں گے یا اجر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ یا رب کریم یہ ہمارے کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں نے کسی مصلحت کی بنا پر قبول نہیں کی۔